औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। तो जनाब कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे और उनके मैं आंसर्स दे रही थी, और जब मैं आंसर्स दे रही थी तो मज़ीद क्वेश्चंस आ रहे थे। तो इस तरह से फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बना ली जाए और आप लोगों को एक साथ ही इन सब का आंसर दे दिया जाए अपनी अक्ल समझ बूझ के मुताबिक। ठीक है, तो कुछ ओपिनियंस हैं, कुछ मशवरे हैं, कुछ सजेशंस हैं, कुछ पॉइंट्स टू रिफ्लेक्ट हैं। अच्छा, अब वो हैं किस तरीके से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आ रहा है वो ये है कि रमज़ान बच्चों को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया जाए, कैसे उनको रमज़ान मुतारिफ़ करवाया जाए। और बच्चों की उम्र किसी की 3 साल है, किसी की 5 साल है, किसी की 9 साल है, किसी की 7 साल है। तो देखें, सबसे पहली चीज़ जो मैं इसके आंसर में आपको कहूँगी वो ये है कि बच्चों को बोलना आप इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, सुबह और शाम आप इंट्रोड्यूस नहीं करवाते। आप सिर्फ उनको बता रहे होते हैं कि ये चीज़ है और उनको नज़र आ रहा होता है और वो आपकी रूटीन देख रहे होते हैं और वो आपको देख रहे होते हैं सबसे पहले। तो रमज़ान मुबारक ना उनको पता है, 9 साल के बच्चे को मालूम है कि थ्रू आउट कि पूरे साल में एक ऐसा टाइम आता है जिसमें सुबह घर वाले उठ के सहरी करते हैं, रात को इफ्तार करते हैं और फिर तरावी का एहतमाम करते हैं, और इस महीने में बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली अपनी नमाज़ें अदा कर रहे होते हैं। इस महीने में बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली जो है वो कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं, तो वो उनसे छुपा हुआ नहीं होता। ठीक है, बच्चे किस तरह से इंट्रोड्यूस होंगे, देखिए आपकी रूटीन उनको इंट्रोड्यूस करवा रही है। आपको एट द फर्स्ट एंड ये समझना होगा कि आप हैं मॉडल जिसको वो देख रहे हैं और आपका लाइफ स्टाइल वो देख रहे हैं। ठीक है, वो आपको सुबह सहरी देख रहे हैं, वो आपको इफ्तार में देख रहे हैं, वो आपको तरावी के क़याम में देख रहे हैं, वो आपको ताक़रातों के क़याम में देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। इट मीन्स वो इंट्रोड्यूस हैं। अच्छा, उनके साथ डिस्कशन कैसे करनी है, बहुत नेचुरल वे में, बहुत रिलैक्स वे में, बिल्कुल ऐसे जैसे उनको बोलना आ गया, जैसे उनको ये समझ आ गई कि आप उनकी माँ और आप उनको ज़्यादा प्यार करती हैं, जैसे उनको ये समझ आ गया कि इसमें मिर्च तेज़ है और इसमें नमक तेज़ है, बिल्कुल वैसे ही उनको ये चीज़ भी अंडरस्टैंड होती है। और स्पेसिफिक टीचिंग्स जो हैं वो आप उस कंडीशन में ही है कि बच्चे आपसे ले रहे होते हैं और आप उनको दे रहे होते हैं। ये असल में जो मॉडल लर्नर का एक कॉन्सेप्ट है ना, कि पेरेंट्स खुद ऐसे हों कि बच्चे उनसे ले रहे हों और उनसे देख रहे हैं, उनको सीख रहे हैं, और बच्चे आपसे हर चीज़ ले रहे होते हैं। ठीक है, इस मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चा अपनी आँखों से सुनता है। ठीक है, वो जो देख रहा है वो उसको सुन रहा है, जो आप उसको बोल रहे हैं वो उसको इग्नोर करता है। ठीक है, बच्चे जो देख रहे होते हैं वो करते हैं, जो आपके अमल में है वो बच्चों के जहन में है। जो आप उनको कह रहे हैं वो सिर्फ एक बल्क है इंफॉर्मेशन का उनके लिए, क्योंकि वो भी बच्चे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि रमज़ान डेकोरेशंस जो है, मतलब पेरेंट्स कहते हैं कि हम किस तरीके से अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएं कि हम रमज़ान डेकोरेशंस कर लें और अपने रूम को सजा लें, बच्चों के लिए कुछ सजा लें और प्लानर्स ख़रीद लें, उनके लिए फ्लैश कार्ड्स जो हैं वो ले लें, उनके लिए क्राफ्ट्स ख़रीद लें, रूम्स में हैंग कर दें स्टार्स एंड लाइट्स, एंड इस चीज़ से बच्चे को लगेगा ये रमज़ान है। इस पॉइंट में ना एक से दो चीज़ें हैं, मतलब ये एक बात जो है वो करना इसको शायद ना काफ़ी होगी समझाने के लिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रमज़ान डेकोरेशंस जो है ना बाय इटसेल्फ ये मार्केट का बनाया हुआ ट्रेंड है, और इसको जो ऑप्ट करने या उसको अपना लेने की जो रीज़न है ना वो ये है कि ये ट्रेंड में है और मार्केट आपको डायरेक्ट कर रहा है कि रमज़ान डेकोरेशंस होनी चाहिए क्योंकि रमज़ान डेकोरेशंस ने सेल होना है। ठीक है, और ये नहीं मैं कह रही इसमें हलाल या हराम की, कोई इसमें ऐसी बात मैं नहीं कर रही। जो इसमें मैं बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि हमारी चॉइसेस मार्केट डिटरमाइन ना करे। ठीक है, अगर रमज़ान को हमने स्पिरिचुअली फील करना है ना तो हमें मटेरियलिज़म से थोड़ा दूर होना होगा। इस वक्त जिस कंडीशन में हम लोग हैं, हमें हर मटेरियलिस्टिक चीज़ जो है वो अपील करती है। चीज़ें देखने से अच्छी लगती हैं तो हमें लगता है वो अहम है, जो चीज़ खूबसूरत लगती है तो लगता है कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये छोटा सा एक पॉइंट है कि हमें ये अंडरस्टैंड करना है। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि इस वक्त जो भी ट्रेंड चल रहा है ना वो आपकी ईमानियात पे फ़र्क नहीं डालना चाहिए। और रमज़ान में अगर हम ये चीज़ सिर्फ देखें कि डेकोरेशन किस तरह से इम्पेक्ट कर रही है,
ٹھیک ہے. سب سے پہلے ایک لاجک آتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ کرسمس، ہالووین اور برتھ ڈے پارٹیز سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، کیوں نہ ہم بھی حلال ڈیکوریشن کر لیں. تو آنسر آپ کو اس سوال میں ہی مل جائے گا کہ ہم ایک فیئر کی بیس پہ اپنی ڈیکوریشن کا سیٹ اپ جو ہمارا ہے نا، وہ ایک فیئر کی بیس پہ ہے. اس کی فاؤنڈیشن یہ ہے کہ بچوں کو وہ اپیل کرتا ہے تو وہ اپیل نہ کرے تو ہم چلو ان کو حلال دے دیتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم بچوں کو حرام سے بچانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہی بچے جب گرو اپ ہو جائیں گے اور ان کو کوئی الٹرنیٹ نہیں ملے گا تو سوچیں پھر وہ کیا کریں گے. اور پھر وہ آپ سے اگر کویشچن کر لیتے ہیں کہ آپ نے تو ہمیں صرف کہتے ہیں نا کہ وہ الٹرنیٹس لا کے دے دیے جو کہ دل بہلانے کے لیے کافی ہیں، تو اب آگے ہم کیا کریں؟ کیونکہ اسلام میں تو ہر عمل ایسا نہیں ہوگا جو آپ کی رضا کے مطابق، آپ کی ول کے مطابق، آپ کے ٹیسٹ کے مطابق، آپ کی نظر کی خوشی کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو تھوڑا سا دیکھنے کہ ہم چوائسیز کی فاؤنڈیشن کس چیز پہ بلڈ کر رہے ہیں، فیئر کی بیس پہ ہے یا وہ کسی اور ریزن کی بیس پہ ہے، وہ مارکیٹ کے ٹرینڈ پہ. ہمیں یہ تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ آخر ہم ایسا چاہ کیوں رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو مارکیٹ ایک تو ڈٹرمائن نہ کرے، دوسری چیز یہ کہ فیئر کی بیس پہ چوائسیز کنسٹرکٹ مت کریں. اچھا، بچوں کو رمضان المبارک لیب بکس ورک شیٹ سے انٹروڈیوس کروانا کیسا ہے؟ وہ ان کے لیے ایک کورس آف کنڈکٹ ہی ہوگا، وہ ان کے لیے ایک کورس ہوگا، کریکلم ہوگا، ان کے لیے ورک شیٹس ہوں گی، ان کے لیے ایک ٹاسک ہوگا. تو میں پرسنل جو ایڈوائز کروں گی نا وہ تو یہ ہے کہ نیچرل گزار لیں، رمضان نیچرل گزار لیں، انشاءاللہ اٹ ول گیو یو اے لاٹ. رمضان کے دن اور راتیں جو ہے نا، وہ ایک تو رمضان آتا ہے اور بہت جلدی سے گزر جاتا ہے. رمضان کے دن جو ہیں، پاکستان میں اس وقت گرمی کا موسم ہے، آئی ڈونٹ نو باقی سب ممالک میں اس وقت ڈفرینٹ صورت حال ہوگی اور ہر جگہ ڈفرینٹ ایک ماحول ہوگا. آپ صبح سحور کرتے ہیں، سحور کے بعد بچوں کو اس ٹائم پہ ایک تو آپ جگائیں. سحور کے بعد کی جو آپ کی عبادات ہیں، آپ کی تلاوت ہے، اس میں بچوں کو اپنے ساتھ انگیج رکھیں. اور بچے اگر نہیں انگیج ہونا چاہ رہے اور ان کی عمر چھوٹی ہے تو جسٹ لیٹ دیم ڈو وٹ دے آر ایکچولی وانٹ ٹو ڈو. اگر وہ سونا چاہ رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں آؤ اور ابھی آ کے تمہیں عبادت کرنی ہوگی، آؤ دیکھو میں تلاوت کر رہی ہوں، جسٹ لک ایٹ می، سٹ ان فرنٹ آف می، اور شور نہیں مچانا، جسٹ لک، یو ہیو ٹو لک ایٹ می کہ میں تلاوت کر رہی ہوں، میں نماز پڑھ رہی ہوں، جسٹ لک ایٹ می. ایسے نہیں کرنا. نیچرل وے میں بالکل جیسے عام روٹین ہے. یو آر ایکچولی ڈوئنگ یور جاب. ٹھیک ہے. آپ اپنی جاب کرتی ہیں، آپ گھر میں کام کر رہی ہیں، کام کا اہتمام کر رہی ہیں، کچھ بنا رہی ہیں، بچے ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں، جسٹ گیو دیم چانس ٹو ہیلپ یو. ٹیل دیم کہ میں اس لیے کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی مجھے اجر دے رہے ہیں، اور جو میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اس پہ بھی مجھے اجر مل رہا ہے. اینڈ وٹ ایور آئی ایم ایکچولی کوکنگ، میں جو لوگ کھائیں گے اس سے افطار کریں گے، اس پہ بھی مجھے اجر ملے گا. سو دیز آر دا لٹل تھنگس جو ہم اپنے بچوں کو اپنے سے دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کے ماڈل ہوتے ہیں. وہ ہمیں جو دیکھتے ہیں پھر وہ اس کو اپلائی کرتے ہیں. اور ایک چیز یہ کہ جو چیز آپ کو لگتا ہے نا میں زبردستی سکھا دوں گی، وہ سب سے ڈینجرس معاملہ ہوگا رمضان میں بھی اینڈ بی سائڈ رمضان. کیونکہ زبردستی سکھا دینے سے شاید چیز تو سمجھ آ جائے گی، لیکن اس کے ساتھ جو ایک کنیکشن ہے نا دل کا، وہ نہیں بن سکے گا. تو رمضان میں جو ہماری ایک کوشش ہونی چاہیے وہ یہ کہ جو چیز ہم کر رہے ہیں ہم پورے اخلاص اور خلوص سے کر رہے ہیں، اور بچے ہم سے ایز اٹ از لے رہے ہوں. ان کو ہماری آنکھوں میں نمی نظر آ رہی ہو، ان کو ہماری آواز میں رقت نظر آ رہی ہو، وہ ہماری دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کو دیکھ رہے ہوں. سحور کا وقت ہے، افطار کا وقت ہے، تراویح کا اہتمام ضرور کریں. تراویح ایک بہت بلیسنگ ہے رمضان کی، اس کا اہتمام کریں، بچوں کو ساتھ لے کے جائیں. آپ کو ان کو منہ سے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ نماز پڑھنی ہے. دے اسٹارٹ لونگ دیٹ کلچر جو اس وقت ہو رہا ہوگا، اس ماحول سے ان کو پیار ہو جائے گا. اور اگر آپ وہاں جا کے کہیں گے نہیں یہاں کھڑے ہونا ہے، ہلنا نہیں ہے، بولنا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے، دین دے ایکچولی رن اوے فرام اٹ، بھاگ جائیں گے وہ اس سے. کیونکہ آپ نے ان کے شوق کو اپنی جو کہتے ہیں نا کہ ڈسپلن کی لاٹھی سے مار دیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں جو آپ نے خیال رکھنی ہیں. اور یہ کہ کوشش کریں کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہوں وہ ایکولوجیکلی بینیفیشل ہو، فار یو، فار ادرس، فار دا پلانٹ، فار دا امہ اینڈ فار ایچ اینڈ ایوری پرسن اراؤنڈ اس. ٹھیک ہے. اور ایک چیز جو ایک کویشچن تھا کہ ہم کس طریقے سے اپنے رمضان کو اچھا گزار سکتے ہیں اور ہم کون کون سے کورسز کر لیں رمضان میں. تو دیکھیں رمضان از اے منتھ آف قرآن. ٹھیک ہے.
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں یہی فرمایا ہے کہ یہ وہ رمضان ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے میں اگر آپ کا یہ مہینہ گزرتا ہے اور اپنے صیام کو اخلاص کی نیت کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ گزرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے بہت آسانی کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ رمضان کے روزے جیسے قرآن میں انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرض ہیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے کہ جس بھی شخص نے رمضان کے روزے اخلاص کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اس میں بینیفٹ کتنا زیادہ ہے۔ تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس کو ایسی چیزوں، ایسی انگیجمنٹس میں نہ ویسٹ کریں جو کہ آپ پورے سال میں بھی کر سکتے ہیں۔ انڈیڈ اس منتھ میں اگر آپ کوئی چیز سیکھ کر رہے ہیں، کوئی نالج سیکھ کر رہے ہیں اور وہ آپ کو قرآن کے قریب کر رہا ہے اور وہ اس منتھ کی عبادات سے آپ کو دور نہیں کر رہا تو گو ود اٹ۔ لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی عبادات کمپرومائز ہو رہی ہیں، آپ کے نوافل کمپرومائز ہو رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کمپرومائز ہو رہی ہے، قرآن سے تعلق کمپرومائز ہو رہا ہے، تو پھر میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گی آپ اس کو رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ تو جو مہینہ جس چیز کے لیے خاص ہے اس کو اس کے لیے خاص کیجیے۔ قرآن کی سیلیبریشن جو ہے، قرآن کا آنا، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا ایک دوسرے میں اسپریڈ ہونا، دیٹ از اے بیوٹی آف رمضان، ٹھیک ہے؟ اور روزے کا جو رکھنا ہے، اس کا ایک پورا جو سینیریو ہے، جو ماحول بن جاتا ہے، دیٹ از آلسو اے بلیسنگ فار اس۔ تو کوشش کیجیے کہ ان تمام چیزوں کا بہت بہتر طریقے سے خیال رکھیے، اور یہ کہ بچوں کو رمضان کیسے انٹروڈیوس کروانا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا۔ تو ان تمام میجر چیزوں کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ میں چاہوں گی آپ لوگوں سے اجازت۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بہترین رمضان جو ہے وہ گزارنے کی توفیق دیں، ہم ایمان اور اخلاص کے ساتھ اپنے روزے مکمل کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہماری عبادات جو ہم رمضان میں کریں ان کو قبول و منظور فرمائیں، اور ہمیں تراویح کی، قیام اللیل کی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو اپنے دین کے لیے قبول کر لیں، اور ان سے ایسے بہترین اعمال کروائیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دس از می فصیح خان سائننگ آؤٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔